اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے ساتھ یا ہمارے سامنے کب رونما ہو جائے، کب واقع ہو جائے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے ہمارے سامنے ہماری موجودگی میں، تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو عمومی طور پہ تو ہمارے یہاں یہ ہوا کرتا ہے کہ اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ رشتہ دار ہے، قریبی ہے، تو پھر بندہ روتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، بعض واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر صرف آنسو آ رہے ہیں، رونا آ رہا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک محبت ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی واویلا کرنا، ماتم کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ چیز جو وہ درست نہیں ہے۔ اور اس میں اب دو چیزیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اچانک موت آ جاتی ہے، صحیح کام کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، یا ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اچانک کسی کو اس طرح کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اسے تو ظاہر ہے کہ فوراً جو ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جانا چاہیے، ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے کہ امید ہے کہ اس کو کچھ اور معاملہ ہوا ہو اور یہ صحیح ہو سکتا ہو، اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو فوراً ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جانا چاہیے۔ اور اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں اگر حکم معلوم کیا جائے کہ جس کا معلوم ہے ہمیں پہلے سے، چاہے وہ ڈاکٹر کے ذریعے سے معلوم ہو یا اس کو ایسی بیماری ہو گئی ہے مہلک کے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ڈاکٹرز بھی اس کو لا علاج قرار دے چکے ہیں، اور عمومی طور پہ وہ حالات بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ اب یہ بچ نہیں سکے گا، یا پھر عمر کا بہت زیادہ تقاضا ہے کہ جس کی بنا پر لگتا ہے کہ اب ان کا جو ہے وہ موت کا وقت آ چکا ہے، یہ شخص مرض الموت میں ہے، تو اب ایسے شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو گمان ہو جائے کسی بھی وجہ سے کہ اب اس کو موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اسے سیدھی کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلہ رو کر دینا چاہیے۔ پہلا کام تو یہ ہے تاکہ اس کی موت واقع ہو تو قبلے کی طرف اس کا رخ ہو۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر اگر کوئی کتا ہے یا تصویر ہے، تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دونوں کی موجودگی میں فرشتے کے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت فرمائی ہے کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ان کی موجودگی میں، لہذا ویسے ہی نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر موجود ہو تو پھر فوراً سے ان کو گھر سے نکال دینا چاہیے تاکہ رحمت کے فرشتے داخل ہوں۔ اس کے بعد پھر اس شخص کے سامنے کلمہ طیبہ کی تکرار کی جائے، جسے تلقین بھی کہا کرتے ہیں، لیکن تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ آپ کلمہ پڑھیں۔ علماء نے منع فرمایا ہے کہ اسے کلمہ پڑھنے کا نہ کہا جائے، کہ چونکہ موت کی سختی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ موت کی سختی میں پڑھنے سے انکار کر دے اور پھر یہ ایک برا معاملہ ہو، تو لہٰذا اس کے سامنے کلمے کی تکرار کی جائے، بس آپ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کر اپنی زبان سے کلمہ ادا کر سکے۔ کام تو یہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ روح جو جسم سے نکل چکی ہے، چاہے وہ آپ خود یقین کر لیں یا ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں، وہ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ ہاں ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک پٹی، چوڑی پٹی لیں، جسے آپ تھوڑی سے لے کر آئیں اور سر پہ لا کے اس کو مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے، منہ بند ہو جائے۔ اسی طریقے سے بقیہ اعضاء بھی آپ، جیسے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کو سیدھا کر دیں، پیروں کو سیدھا کر دیں، پیروں کے 2 انگوٹھوں کو آپ رسی سے باندھ دیجئے تاکہ وہ آگے پیچھے نہ ہو، کیونکہ اگر اس وقت میں یہ نہیں کرتے، خون گرم ہوتا ہے، اس وقت میں ہو جاتے ہیں، اور اگر اس وقت نہیں کریں گے تو بعد میں یہ اکڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد مشکل ہوتی ہے کرنے میں۔ اسی طریقے سے اگر آنکھیں کھلی ہوں تو پھر آنکھیں بھی بند کی جائیں، اور آنکھیں بند کرنے کی باقاعدہ ایک دعا بھی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ وہ دعا یہ ہے جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ تو بہتر یہ کہ یہ دعا یاد کر لیں اور آنکھیں بند کرتے وقت اس دعا کو پڑھیں، اور اگر یہ نہ بھی دعا یاد ہو تو درود شریف پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں بند کر دی جائے۔ دوسرا پھر جو کام کیا جائے وہ یہ ہے کہ اسے اونچی جگہ پہ رکھا جائے، کسی چرپائی پہ رکھ لیں، کسی بیڈ پر آپ رکھ لیں یا کسی تختے پر رکھ لیں، زمین پہ نہ رکھا جائے، کسی اونچی جگہ پہ رکھا جائے۔ اس میت کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھ دی جائے، چاہے وہ گیلی مٹی ہو، وہ آپ کسی کپڑے میں ڈال کے رکھ دیں، یا کوئی لوہے کی چیز آپ رکھ دیں تاکہ میت کا پیٹ نہ پھولے، اپنی جگہ پہ رہے، وہ عمومی طور پہ پیٹ پھول جایا کرتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہوا کرتی ہے،
تو یہ بھی کام کر لیا جائے. اسی طرح اس کے سامنے ذکر و اذکار کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اس کے پورے جسم کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے اور پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین کی تیاری کی جائے، غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور پھر تدفین کے مراحل پورے کیے جائیں. اس میں اہم مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر اس شخص کے اوپر کسی کا قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی بھی فوراً ہی کر دینی چاہیے. تجہیز و تکفین کریں، اس کے بعد پھر قرض کی ادائیگی کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تھا تو اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک یہ قرض ادا نہ کر دیا جائے. تو لہذا اس حوالے سے بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں شرع احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.